زہرا کاظمی کیس میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، بہت سی اہم چیزیں عدالت نے واضح کی، لیکن کئی بار ملزم ظہیر نے عدالت سے ایڈجرنٹ کروایا کہ 8 اگست کو، جس میں 8 اگست 16 اگست اور 16 سپٹمبر مسلسل اس پر ایڈجنٹ ہوا کیس۔ تو عدالت نے اپنے آبزرویشن میں دیے ہیں کہ جی سیکشن 12A یعنی کہ 12A WPFC ایکٹ 1964 کے تحت اس کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس درخواست یا ایسی درخواستوں کو 6 ماہ کے اندر جو ہے سن کر فیصلہ کرے۔ اس درخواست کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا، لیکن تاحال اس درخواست پر فیصلہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی، اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج 4 نیوز آن لائن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ زہرا کاظمی کیس میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جو مہدی کاظمی نے گارجن وارڈ ایکٹ کے تحت ایک درخواست دائر کی تھی فیملی کورٹ میں بچی کی مستقل کسٹڈی کے حوالے سے، اور لاسٹ ہیئرنگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 نومبر کو عدالت نے جو کراس ایگزامن ہونا تھا، یعنی کہ جو درخواست گزار کے بیان پر جرح ہونی تھی، مہدی کاظمی کے بیان پر ملزم ظہیر کی جرح ہونی تھی، اس کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا۔ عدالت نے وہ سائٹ کلوز کر دی تھی، کیونکہ ملزم بار بار عدالت میں ایڈجنٹ مانگ رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے بیان پر جرح نہیں کی۔ اس پر عدالت نے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اس میں بہت سی اہم چیزیں عدالت نے واضح کر لکھی ہیں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کتنی بار ملزم ظہیر نے عدالت سے ایڈجنٹ کروایا کیس، یعنی کہ کیس مؤخر کرانے کی درخواست دائر کی ہے مختلف گراؤنڈز میں، اور عدالت نے آبزرویشن جو دیے ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ گارجن وارڈ اپلیکیشن جو انہوں نے دائر کی تھی، اس میں عدالت نے جو اپنا تحریری حکم نامہ ہے جو آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 11 بجے شروع میں یہ سماعت ہوئی تھی، جس میں ملزم ظہیر اپنے وکیل کے ہمراہ آئے اور عدالت میں بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لہٰذا حاضری لگا کر وہ وہاں چلے گئے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 11:30 بجے رکھی تھی۔ 11:30 بجے جب درخواست کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ملزم ظہیر نہیں آئے۔ اس کے بعد عدالت نے 12:30 بجے تک انتظار کیا۔ 12:30 کے بعد جب دوبارہ درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو ملزم نے ایک بار پھر یہ عدالت پہ استدعا کی ہے، بلکہ ملزم کے وکیل نے، کہ ہمارا جو سینئر کاؤنسل ہے وہ ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے ڈیٹ دی جائے۔ تو عدالت نے جو ہے اس پر فیصلہ سنایا تھا، اور عدالت نے وہ سائٹ کلوز کر دی تھی۔ اب ڈائریکٹ ایویڈنس پہ بات آئی ہے۔ اس سے قبل جو عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں جو پورا ریکارڈ بتایا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ 17 مئی کو پٹ اپ ہوا عدالت کے روبرو، اور 4 جولائی کو جو ہے رسپونڈنٹ کاؤنسل ریسیوڈ کاپیز، مطلب ملزم ظہیر کے وکیل کو کاپیز جو ہیں وہ درخواست کی مل گئی تھیں، اور 17 جولائی کو ہوا یہ کہ اس پر جو ہے بیان قلم بند ہوئے جو اس میں درخواست گزار ہیں مہدی کاظمی کے۔ اس پر ہونا یہ تھا کہ جو ان کے بیان پر اب جرح ہونی تھی، جو کہ ملزم کے وکیل نے یعنی ملزم نے کرنی تھی۔ 17 جولائی کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ تاریخ ہوئی تھی 8 اگست کو، جس میں 8 اگست 16 اگست اور 16 سپٹمبر مسلسل اس پر ایڈجنٹ ہوا کیس، اور مسلسل جو ملزم کی جانب سے کیس میں جو ہے یہ کیس ملتوی کرایا گیا، اور ان تینوں تاریخوں میں کنٹینیوسلی وہ مہدی کاظمی کے بیان پر انہوں نے جرح نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر صرف ایک مرتبہ ہاف پیج پر جو ہے کراس ایگزامن ہوا تھا، اور اسی کراس ایگزامن کے دوران ملزم کے وکیل نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تاریخ مانگنے کی استدعا کی، اور کیس ایڈجنٹ کی عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کی، جو کہ عدالت نے منظور کی۔ اس کے بعد یہ معاملہ 21 اکتوبر کو تک چلا گیا۔ 21 اکتوبر میں جو ہے یہ کراس ایگزامن پہ تھا، اور ان کو جو ہے 21 جو اکتوبر ہے اس میں ایک مرتبہ پھر جو رسپونڈنٹ کاؤنسل نے جو ہے ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن دی ہے وہ بھی عدالت نے جو ہے منظور کی تھی۔ اس کے بعد 4 نومبر کو ایک مرتبہ پھر یہ درخواست جو ہے رکھی گئی تھی کراس ایگزامن کے لیے، لیکن 4 نومبر میں ایک مرتبہ پھر ملزم کے وکیل کی جانب سے ایڈجنٹ کی درخواست دائر کی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ملزم کے وکیل کی خواہش پر، ملزم کے وکیل کی فرمائش پر کہ جی آپ اپنی ڈیٹ بتائیں کہ آپ کو کب آنا ہے، پھر یہ معاملہ 6 نومبر کو آ گیا تھا، اور 6 نومبر میں یہ ہوا کہ ملزم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ایڈجنٹ کی درخواست دائر کی ہے، جس پر عدالت نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جو عدالت نے اپنے آبزرویشن میں دیے ہیں کہ جی سیکشن 12A یعنی کہ 12A
WPFC ایکٹ 1964 کے تحت اس کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس درخواست یا ایسی درخواستوں کو 6 ماہ کے اندر جو ہے سن کر فیصلہ کرے. لہٰذا عدالتی تحریری حکم نامے کے مطابق اس درخواست کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا، لیکن تاحال اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہو چکا تھا. آگے جو عدالت نے اپنے آبزرویشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس ایسے معاملات میں یا ایسی صورتحال میں کورٹ جو ہے خاموش نہیں بیٹھ سکتی، لیکن کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ ایسے معاملات میں یک طرفہ بھی جو ہے فیصلہ کر سکتی ہے اگر کوئی ایک پارٹی نہیں آتا، یعنی کہ ایکس پارٹی بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک یہ معاملہ ایکس پارٹی نہیں ہے. کراس ایگزامن جو ہونا تھا وہ اب ملزم نہیں کرے گا مہدی کاظمی کا، اب یہ معاملہ ڈائریکٹ چلا گیا ہے. تو آگے عدالت لکھتا ہے کہ keeping view in the such circumstance the right of the respondent for the further cross examine of the application is struck off. He is اب وہ مزید جو ہیں اس معاملے میں کراس ایگزام نہیں کر سکتے. اینڈ سائڈ آف ایویڈنس اپلیکیشن از کلوز. تو یہ مہدی کاظمی کی مسلسل جدوجہد تھی کہ ہر پیشی میں وہاں پر جاتے تھے. اور میں نے بتایا نا کہ صرف ایک پیشی پہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے پہلی پیشی تھی اس درخواست کی وہ تھی 17 مئی سے لے کر 6 نومبر تک. اس میں کراس ایگزامن تک جو ہے ملزم کی جانب سے نہیں کیا گیا، اور بار بار عدالت کے روبرو یہ کہا گیا ہے کہ کیس ایڈجنٹ کیا جائے. لہٰذا عدالت نے جو ہے کراس ایگزامن، جس کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ بیان پر جرح کا جو سائڈ تھا وہ مکمل بند ہو چکا ہے. اور یہ مہدی کاظمی نے پرماننٹ کسٹڈی کی درخواست دائر کی تھی گارجن وارڈ ایکٹ کے تحت، جو کہ فیملی کورٹ میں چل رہی تھی. تو یہ تحریری حکم نامہ آیا تھا جو ہم نے آپ کے پڑھ کر سنایا ہے.